میں نے لڑے اور سارے جیتے ہیں اور سارے عہدے میں نے رکھے ہیں، لیکن میں جنرل الیکشن کا میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بات میں نہیں سمجھتا کہ میں انصاف کر پاؤں گا، کیونکہ یہ ہمہ جہدی یہ وقت یہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے حلقے میں رہیں، ہر وقت ان کے غم اور اس میں خوشی میں شریک ہوں، ان کی عدالت، ان کی کچہریاں۔ سر اگر خان صاحب آپ کو کوئی ذمہ داری، عمران خان آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں امانت کے طور پر، یہاں پر اعتماد کرتے ہیں، یا جس طرح آپ چل رہے ہیں تو آپ اس کو پھر قبول کریں گے یا نہیں؟ جس طرح میں چل رہا ہوں میں پاکستان کے لیے کے ساتھ چل رہا ہوں، میں پاکستان کے آئین کو چاہتا ہوں کہ اس کو مسلم کیا جائے، میں رول آف لا اور جمہور یعنی عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترویج ہے اور اسی میں ریاست ہماری کھلے۔ کھوسا صاحب، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے، وہ خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے، وہ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہے الیکشنز کے لیے۔ مولانا صاحب کو میں ایک بڑا مفت بھی مشورہ دوں گا اور مخلص مشورہ بھی دوں گا، خدا را یہ فلسطینیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں، یہ خدا را اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ وہاں نبورداز خدا را یہ حماس کے ساتھ جو ہے اپنا یکجہتی دکھائیں، یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے اسلام کی جو ہے بول بالا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیں اور اپنی قربانیاں دیں، یہ ایک یکجہتی پیدا کریں ساری مسلم امہ میں کہ اسرائیل جو غاصب ہے وہاں، اس کو جو ہے اس کو فیس کرے۔ اب جو ہمارے فلسطینیوں پر جو جبر ڈھایا جا رہا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ انخلا خالی کر دو، یہ اگلا ہفتہ یا 10 دن یا 2-4 دن جو ہے بڑے سخت آنے والے ہیں فلسطینیوں پر، اور خصوصاً جو ہے ان پر ہمارے سر مولانا نے بیان دیا ہے کہ فلسطینی لاکھوں بندے کو وہ کہتے ہیں کہ خالی کرو۔ مولانا صاحب کو آپ نے جو مشورہ دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مولانا صاحب کو شہید کروانا چاہتے ہیں۔ میں خود شہید ہونا چاہتا ہوں، اگر اس کام کے لیے مجھے شہید ہونا پڑے تو سر اسی پہ سوال ایڈ کر رہا ہوں کہ مولانا نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے ویڈیو بیان دیا ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بچوں اور خواتین کا خیال رکھے، انسانی حقوق کا خیال رکھے، انہوں نے اسرائیل کو مشورہ نہیں دیا، حماس کو دیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں یہ اسلام کے ساتھ آپ خدارہ اس طرح کے جو ہے نہ کریں، اگر آپ اسلام میں تو آپ پوری طرح داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، ہماری شرع میں بھی یہی ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت مت کرو، یہ منافقت کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جہاں بھی مسلمان کا ساتھ ظلم اور زیادتی روا کی جا رہی ہے، جہاں انہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جہاں ان کے بچوں کو جو ہے ان کی بمباری کر کے ان کی بلڈنگز کو، عمارات کو مسمار کر کے زمین بوجھ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ جو ہے شور کریں، روغا کریں، مسلم امہ کو اکٹھا کریں، مسلمان بین الاقوامی طور پر ان کو اکٹھا کریں۔ اچھا اس میں ایک پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے فلسطین کے معاملے پہ۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی طرف بات کی ہے، جبکہ پاکستان میں تو ہمارے جو جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے تھے، تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے اور اتنا بڑا بیان دینا کیئر ٹیکر۔ انوار اللہ کاکڑ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے پاکستان۔ بلاول نے معاف بھی کیجیے گا، یہ کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پالیسی ڈسیشن کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا کھوسا صاحب، کاکڑ صاحب جو کہتے رہے میں اس کا جواب تو دینے سے قاصر ہوں، لیکن ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی کھوسا صاحب، ریاست خدا داد پاکستان کی یہ کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پالیسی ڈسیشن کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا کھوسا صاحب، کاکڑ صاحب جو کہتے رہے میں اس کا جواب تو دینے سے قاصر ہوں، لیکن ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی کھوسا صاحب، ریاست خدا داد پاکستان کی وہی پالیسی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہم جان کے نذرانہ دینے کو۔ کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں، کب تک باہر نکلتا ہوا جیل سے رہائی ان کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو ایک دن اس کا رکھنا ظلم ہے، اس ریاست کے ساتھ ظلم ہے۔ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی ذلت اور رسوائی کے مترادف ہے کہ ایک دن بھی اسے رکھا گیا۔ لیکن ریالٹی بتائیے گا نا۔ ریالٹی انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے آپ کہ اس کیس میں تو آ جائے گا جلدی، 1 ہفتے 10 دنوں میں۔
बाकी केसेस का मैं नहीं कह रहा कि फिर वो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि एक केस लैब की चुकता है, जमानतें अभी दूसरे रहती में आ हैं। जाता है, तीसरे में आ जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बुनियादी हकूक़ को इस तरह पामाल किया जा रहा है कि रियासत अदालतों की तज़हीक की जा रही है, आइन की तज़लील की जा रही है, बुनियादी हकूक़ को मुनहदम किया जा रहा है। हम दुनिया में किसको मुंह दिखाने लायक हैं कि हम अपना जो है करें कि हमारे दूसरों के बुनियादी हकूक़ की बात करें जब हम अपने मुल्क में हमारे अवाम को बुनियादी हकूक़। अच्छा खोजा साहब, एक कानूनी नुक्ता बताइएगा। 9 केसेस में ज़मानतें जो हैं वो बहाल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन 10 अगस्त से लेकर अभी तक 2 केसेस नैब के ऐसे हैं जिन पर ज़मानतें अभी दायर की गई, समाअत के लिए मुकर्रर अभी भी नहीं हुई। आपको क्या लगता है ये कितना ख़तरनाक होगा कि खान साहब को अगर साइफर में ज़मानत मिलती है तो नैब में गिरफ्तारी हो सकेगी, क्योंकि उनके पास अभी तक उसमें ज़मानत नहीं है। आज उस पर भी हो गया है, आज बीबी ने नोटिस कर दिया उसको। मैंने कहा है कि परसों के लिए लगा दें, उनका देखते हैं बाद में परसों लगती है या नेक्स्ट वीक के लिए, वो लग गई है, लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं डाली अभी तक। जो हमने जेल वारंट्स देखे हैं उसमें गिरफ्तारी उन केसेस में नहीं है। तो इसलिए साइफर के केस में जब बेल होती है, आज होती है या कल होती है, जब भी होती है, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है अगर वही काम ना करें जी तो बाकियों के खोसा साथ साहब, करते हैं। खान साहब आपने जिस तरह कहा खान साहब किसी और केस में गिरफ्तार हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो सर क्या कानून की जंग, आप कौम की जंग लड़ने जा रहे, तो क्या अगर खान साहब दोबारा गिरफ्तार होते तो आप पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे और कौम को निकालेंगे, सड़कों पर आएंगे बाहर, क्योंकि कौम की बात है सर, पाकिस्तान की बात है। मुझे पीटीआई से ज़्यादा मुझे इस अवाम, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जिस कैद खाने में मुयसर हैं, जिस खौफ में मुसल्लम इस वक्त मुसल्लत हैं, मुझे जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह अदालतों की तज़हीक की जा रही है, मेरे लिए ये बड़े इशूज़ हैं बजाय इसके कि मैं अपनी ज़ात के बारे में सोचूं। वकला तहरीक का क्या बना खोसा साहब? आपने ऐलान किया चल था, रहा है। उसके बाद अभी तक खामोशी है। नहीं, गुजरांवाले में गया था, बाहर ने मुझे मदऊ किया था, पर्चा एक हो गया माशाल्लाह। पाकिस्तान यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग, ठीक, गद्दारी की लिस्ट में शामिल हो गए। वो नामालूम में मेरा नाम है। थैंक यू सर, सर। सवाल ये है कि बहुत